باقی تھیں اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی تھیں۔ اس میں یہ چیز بیان کرنی تھی کہ غم کی دعائیں کیا ہوتی ہیں، جب ٹینشن آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت تھے۔ انشاءاللہ دو تذکرہ کرنے کے بعد سورہ حج اور مومنون میں کیا چیزیں اہم ہیں وہ بتائیں گے۔ غم سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ غم جب آتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے صبر کرنا چاہیے، اسی لیے اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ جب ٹینشن آتا ہے تو ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ کئی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹینشن آتا تو یہ دعا پڑھتے، اس میں صرف توحید ہی توحید ہے، اسے بولتے دعاء الکرب۔ کہا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یہ دعا مکمل ثابت ہے۔ ٹینشن دور کرنے کے لیے دوسری جو دعا ہے ابو داؤد وغیرہ میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، چھوٹی ہے دعا۔ اللہ اللہ ربی یہ توحید پر مشتمل ہے، لا اشرک بہ شیئا یہ شرک سے بندہ اپنے آپ کی جو ہے برات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بات زندگی میں یاد رکھیں، توحید جہاں آتا ہے وہاں امن آتا ہے، جہاں شرک کفر آتا ہے وہاں پریشانی آتی ہے۔ اس لیے جتنے لوگ مسجد سے دور ہیں امن سے کیا ہیں مطلب محروم ہیں، اور جو لوگ درگاہوں کو جاتے ہیں، آستانوں کو جاتے ہیں، قبرستانوں مزاروں کو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں ہمیشہ، ہر دن ایک نہ ایک پریشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے بولتے ہیں جب مصیبت آتی ہے تو مومن کیا ہے نکھرتا ہے، لیکن کافر بکھر جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے توحید سے متعلق جتنی دعا ہم دیکھتے ہیں، ہر غم سے نجات میں جو دعا ہے اس دعا میں توحید کا ذکر ہے۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو کہتے ہیں مچھلی والے کی دعا، دعوت ذنون۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی میں آتی ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اس کے ٹینشن کو دور کر دیتا ہے۔ مدینہ میں پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں تراویح پڑھ لینے کے بعد دنیا کی کسی مسجد میں تراویح پڑھنے کا مزہ ہی معلوم نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ تو شاید دوسرا تیسرا سال تھا میں جو مدینہ میں مکے میں اس وقت امام ہیں ماہر المعقل، سنے ہوں گے قرأت ان کی، اس وقت وہ مدینہ میں تھے، اب مکے میں تراویح پڑھا رہے ہیں۔ ایک دن کیا کیے وہ یہ آیتوں کو پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب دعا کرنے کی باری آئی تو حسین آل الشیخ جسے بڑے تذکرہ کر چکے ہیں ہم، وہ دعا کرنے آئے۔ وہ دعا کرنے کا انداز دیکھو، اللہ سے بول رہے ہیں اللہ آج ہم سورہ انبیاء میں یونس علیہ السلام کی دعا پڑھے، اور تیرا وعدہ ہے کہ تو ٹینشن دور کرتا ہے اللہ، یہ پوری مسجد میں جتنے لوگ ہیں سب کے ٹینشن کو دور کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مچھلی والے یونس ہی کو نہیں بلکہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ٹینشن کو دور کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ اخلاص سے اللہ کو پکارے، اس کے پاس توحید رہے، اللہ پر بھروسہ رہے۔ ورنہ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہیں درد ہوتا ہے تو وہاں اعوذ باللہ بعزتہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر، بلکہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے، درد جاتا نہیں۔ کیوں درد نہیں جاتا؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ایک تو یہ ہے کہ بندے کی کمائی حلال کی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ توحید نہیں ہے، تیسرا یہ ہے کہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے نسخے پر نعوذ باللہ اس کو یقین نہیں ہے۔ آج ہمیں انجیکشن پر یقین ہے، ڈاکٹر جو بولتا پر اس پر یقین ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے پر نسخوں پر ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ بندہ یقین سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کا اثر اسے دکھائے گا۔ اور ایک چیز بتاتے ہیں تقوی، جتنے آپ متقی ہیں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے وظیفے بتاتے ہیں سب کا اثر آپ اپنی زندگی میں دیکھتے۔ اگر تقوی نہ ہو تو مشکل ہے۔
اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے، کیا ہے وہ؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ۔ اے زندہ رہنے والی ذات، اے قائم و دائم رہنے والی ذات، ہم تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، پوری میری مطلب اصلاح کر دے حال کی، اور یہ دیکھیے اور مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر، یہ بہت اہم دعا ہے۔ اسی طریقے سے غم دور کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت بھی اہم ہے۔ ٹینشن آتا نا، قرآن لے کے بیٹھ جاؤ۔ اسی لیے ایک روایت آتی حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں اللہ کی نبی دعا پڑھتے تھے، اللہم انی عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اللہم انی اسألک برحمتک التی اللہم انی اسألک بکل اسم ولک سمیت به نفسک وانزلتہ فی کتابک وعلمتہ احدا من خلقک، وہ لمبی دعا ہے، اب استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ یہ دعا لمبی ہے۔ یہ دعا تذکرہ کرنے کے بعد نبی نے فرمایا مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دعا پر غور کرے، اس کو یاد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ اس قرآن کو تو میری بہار بنا دے۔ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، ٹینشن نہیں آتا۔ اسی لیے آپ دیکھو کبھی بھی امام صاحب ٹینشن میں نہیں رہتے۔ مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ بھی تنخواہ کم لیتے ہوئے ٹینشن میں رہتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں توحید ہے، ان کی زندگی میں قرآن ہے۔ دیتے ہیں آپ ایک معمولی سا آدمی 5,000 روپے خرچ لیا تو ادا کرنے کے لیے کتنا مشکل پڑتا ہے، مگر علماء سب جو ہوتے ہیں مطلب الحمدللہ بہت اچھے انداز سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کچھ علماء تو ایسے ہیں 20,000 روپے تنخواہ لیتے، 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے خرچ دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے ہم سب کو۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ٹینشن کے وقت جو دعا پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لینا، جیسا کہ اس میں آیا۔ لہٰذا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا، صفات کا اگر حوالہ دے کر دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ٹینشن کو دور کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹینشن دور کرنے کے لیے کچھ میں نے چیزیں لکھی ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ توحید پر آدمی پختہ رہے۔ دوسرا یہ ہے ٹینشن کیا ہوا؟ تقدیر پر ایمان ہونا۔ کیسا تھا ایمان ام سلیم کا؟ جب رات میں عمیر بچہ مر گیا نا تو لپٹ کے لاش ایک طرف رکھ ڈالے، بولے اللہ تعالیٰ نے جیسے امانت دیا لے لیا ہے۔ میں تو بولتا ہوں ایسا، مسجد نبوی میں ہمارے استاد کی بیوی کا جنازہ ہے، ہمارے استاد ہیں، نوجوان استاد، بیوی کا انتقال ہو گیا، کچھ بھی نہیں، اس دن میں پڑھانے آئے۔ ایسا ہو سکتا ہے گھر میں بیوی کی لاش کر پڑھانے آئے؟ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پڑھانے آئے، کب تک پڑھا رہے ہیں؟ 12 تک پڑھا رہے ہیں۔ کب ہے؟ نماز ظہر میں ہے جنازہ مسجد نبوی میں۔ جاتے جاتے بول رہے ہیں آج بھی میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، ذرا آپ لوگ طلبہ توحید پرست ہیں، اگر جنازے میں آ گئے تو ماشاءاللہ میری بیوی کی مغفرت ہو جاتی۔ اللہ اکبر، کیا ایمان ہے۔ گئے نماز جنازہ میں شریک ہوئے، دیکھتے ہیں بیوی کا تدفین ہو رہی ہے، وہ اس کے جو بیوی کے جو بھائی تھے وہ قبر میں ہوتے، خاموش کھڑے، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، آنکھوں سے ایک آنسو آیا رہا تھا۔ کیا بولتے ہیں؟ امانت تھی، اللہ نے دیا، لے لیا۔ وہ اپنی مرضی سے دنیا میں آئی بھی نہیں، اپنی مرضی سے دنیا میں جاتی بھی نہیں، اللہ جب بلاتا تب بھیجنا پڑتا۔ یہ ہوتا ہے تقدیر پر ایمان۔ عرب میں رہ کر ہم نے جو اخلاق دیکھے، تقدیر پر ایمان دیکھنا ہو تو عربوں کو دیکھنا ماشاءاللہ، ایسا رہتا تقدیر پر ایمان کیا بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ وہاں آپ ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھے تو آپ کو جو ایمان ملتا وہ ایمان آپ کو انڈیا میں بھی نہیں مل پائے گا۔ ڈرائیور کا ایمان، بیٹھے ہیں ساتھ میں، پوچھتے ہیں کتنا کما لیتے؟ جی الرزق بید اللہ، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنا کما لیتا ہوں؟ 5 ریال 5 ریال ماشاءاللہ فیہ برکہ انشاءاللہ بولتا۔ ہمارے لوگ نماز چھوڑ کو اور فرائض چھوڑ کماتے، کیا برکت ہے اس میں؟ مجھے معلوم ہے، ایک دن حرم سے جا رہا تھا، کیا لمبی بات بولے، وقت بھی کم زیادہ ہو گیا ہے۔ حرم کو جا رہا ہوں میں، کہاں سے؟ اسلامک یونیورسٹی سے۔ سوال ہوئے وہ ٹیکسی میں، تو میرے پاس 5 ریال ہیں۔ بیٹھا تو 2 ریال لگتے تھے اس وقت جانے کا، 2001 2002 کی بات ہے یہ۔ حرم کو جا کے پہنچے، جیب میں ہاتھ ڈالا، 5 ریال میں نے دیے، تو ڈرائیور کے پاس چلر نہیں ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ انہیں بولتا ہے میرے پاس عبد الرحمن سدیس کی تلاوت کی کیسٹ ہے، بولو لو سنو جا کے۔ ایسا ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھ تو ماشاءاللہ ایمان پختہ ہو جاتا۔ تو جب ہمارے بیوی کے جو ہے ان کا، ہمارے استاد کی بیوی کا انتقال ہوا تو ہم نے دیکھا آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں، وہ آ گیا تو الگ بات ہے،
مگر تقدیر پر ایمان بہت اہم ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں تقدیر پر ایمان ہی نہیں ہے، بہت کمزور ہے ایمان، اور ہندوستان کے ماحول میں تقدیر پر ایمان پر کوئی خطبہ بھی نہیں دے، درس بھی نہیں دیتے، ہوتا نہیں سنے کہیں اللہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان، توحید اسماء صفات پر ایمان، خطبے میں وہ جان نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ عبدالرحمن سدیس کے بارے میں جانتے، جس وقت انہوں خطبہ دے نہ رہا تھا رات بھر جگتے ہیں، اہل زبان ہو کے حال یہ ہے کتاب و سنت عربی میں ہے، رات بھر تیاری کرتے ماشاءاللہ۔ اب یاد رکھیے جو تیاری کر کے آتا نا، میرا اپنا تجربہ ہے، اگر خطیب تیاری کر کے آیا ماشاءاللہ کون بھی سوتا نہیں مسجد میں، اگر تیاری کرے بغیر آئے خطیب کو دیکھ کے لوگ سب سے پہلے فین کے نیچے بیٹھ کر سونا شروع کرا دیں۔ یہ صورتحال ہے، نہیں ہے، یہ غلط ہے یہ۔ اور ایک بات یہ وقت بتاتے ہیں، کوئی اچھا خطیب ہے اس کے پیچھے بھاگنا یہ بھی شخصیت پرستی ہے۔ کون بھی خطبہ دیتا عمل کی نیت سے سننا یہ ہے، خطیب کے علم میں، امام کے اس میں علم میں کیڑا نکال لے کر تو کون بھی ہدایت نہیں پاتا، لہٰذا کون بھی خطبہ دے عمل کی نیت سے سنو۔ آپ کیسے تھے ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی خطبہ دیتے پورا سورہ قاف میں نے رسول اللہ کی زبانی سن کر یاد کر لیا، کس توجہ سے سنتے تھے خطبے وہ۔ لہٰذا اس طریقے سے تقدیر پر ایمان، صبر، اور جو ہے کیا کرنا، صابرین کی زندگی پڑھنا۔ اور ایک بھی ہے آپ لوگ سنتے ہوں گے تلبینہ، جانتے ہوں گے، وہ بھی غم کو دور کرتا ہے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا تلبینہ دل کو مضبوط کرتا ہے، غم کو بھی لے جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے پاس پاؤڈر ہے کچھ بھی ہو وہ کھائے تو بھی چل جاتا، اس کے اندر کچھ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے بنتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ٹینشن میں نماز سے بھی ہم کیا کرنا، اپنا ربط رکھنا، کچھ بھی لڑائی ہوئی شوہر بیوی کی، فوراً وضو کر لے گا سجدے میں دعا کرنا، اے اللہ تو میرے اور میرے بیوی کے دل کو جوڑ دے۔ اس کے بعد نماز پڑھ کے بعد دیکھو ماشاءاللہ محبت سے ہماری بیوی بات کرتی نہیں، دیکھو ایک دم آزما کے دیکھو تجربہ یہ۔ اور اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، صحابہ کی سیرت کی مثالیں، تہجد کی پابندی۔ جو لوگ ٹینشن میں رہتے نا کچھ بھی نہیں، جا کے وہ نیند کی گولی کھا لے کے نہیں سونا، جیسے یہ سب کافی نہ کرنے کام آیا۔ مومن کیا کرتا، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، مسجد سے تعلق رکھنا چاہیے، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اس میں ایک بات یہ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، تو اللہ کے نبی رحمۃ للعالمین صرف مسلمانوں کے لیے نہ، ساری انسانیت کے لیے تھے، ساری انسانیت کے لیے تھے۔ لیکن ہمیں آج تک لوگوں کو بتایا کیا کہ اللہ کے نبی رحمۃ للعالمین سارے لوگوں کے لیے تھے۔ ہمارے ہی ایک عالم دین ہے عمر آباد کے، ان کا نام ہے پرویز مدنی، جانتے ہوں گے، دارالہدا نام کا ایک ادارہ کھولے اڑپی میں، وہاں سے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ۔ ایک پہلا کام وہ انہوں نے یہ کیا، اللہ کے نبی رحمۃ للعالمین تو سب کے لیے، دنیا کے ماشاءاللہ کئی زبانوں میں چھوٹے چھوٹے پمفلٹ لکھ کر بانٹ رہے ہیں، غیر مسلم پڑھتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمۃ للعالمین تھے، ہر ایک کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے، حتیٰ کہ اللہ کی نبی کی رحمت کا اثر آپ نے اپنے جو ہے جانوروں پر بھی ڈالا۔ ایک واقعہ ہے، دو واقعات ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو زور سے مار رہے تھے، اتنا پیٹ رہے تھے، اللہ کے نبی چلے گئے، ابو مسعود اتنا بولنا تھا، رسول اللہ کی آواز سن کر پلٹ کر دیکھے، جو کوڑا تھا غلام کو مارنے کا وہ لرز کے نیچے گر گیا۔ آپ نے اس موقع پر کہا، ابو مسعود اپنے غلاموں کو مارتے ہو، دیکھو اپنے غلاموں کو مارتے ہو جیسے تم کو اس غلام پر جو ہے طاقت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کہیں تمہارے اوپر طاقت رکھتا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، لرز گئے ابو مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، دیکھو ابو مسعود یاد رکھو، اگر تم اس غلام کو آزاد نہیں کرو گے تو جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی۔ اور وہ بھی دیکھو وہ جانور کا واقعہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جاتے، ایک اونٹ رو رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام تو جانوروں کی، پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، مگر نبی کو بھی سمجھ میں آتا تھا۔ وہ ایک دن ایک اونٹ رو رہا ہے، اللہ کے نبی نے جب اپنا ہاتھ اس پر رکھا تو تھم گیا۔ وہ اونٹ شکایت کیا رسول اللہ سے، میرا غلام مجھے چارہ نہیں دیتا۔ آپ نے اس اونٹ کے مالک کو بلا کر کہا، اے لوگو ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جانتے ہیں بے زبان جانوروں کو تکلیف دو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ جیسے وہ معلوم ہے نا واقعہ ان کا، کس کا، بنی اسرائیل کا، بلی کو بند کو رکھی، چارہ بھی دیتی نہیں، کام بھی نہیں جانی، جہنم میں چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن نماز پڑھاتے، وہ سورج گرہن کی نماز میں اللہ کے نبی کو بلی کو عذاب دینے والی عورت کا برا انجام بتایا گیا۔ اور اس سے الٹا دیکھو، کتے کو پانی پلا کر زانی بھی ماشاءاللہ جنت میں چلے جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، اس رحمت کو ہمیں دنیا کے سامنے جو ہے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی نبی صرف ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے ہیں،
اسلام بھی سب کا ہے، سب کے لیے، قرآن بھی سب کے لیے، لہٰذا اس کو اپنی ذات تک اگر محدود کر کیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو رحمت اللہ عالمین بنایا نا، اس کا تقاضا یہ کہ ہم بھی دنیا کے لیے پیکر رحمت بنے۔ اب کہاں ہے امت؟ امت تو سب کے لیے زحمت بنی ہوئی ہے۔ آج کا نوجوان کہیں بھی جاتا درد سر، بس میں بیٹھے ہیں، چائنا کا گوسا یہ پرانا فون ہے، گانا دلہ بیٹھا ہے، زور سے سب کو تکلیف، سب کو تکلیف، کیا رحمت نہیں، زحمت بن رہی ہم۔ امت کو کیا بننا چاہیے؟ رحمت بننا چاہیے، اسی لیے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اور لوگوں کو سمجھانا ہو تب بھی رحمت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم بھی کبھی کبھی خطبے میں ادھر ادھر درسے میں لوگوں کو ڈانٹ دیتے، وہ الگ ہے، لیکن کیا رحمت ہونا چاہیے، باپ کو بچوں کے لیے رحمت ہونا، باپ کو اپنے بیوی کے لیے رحمت ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا اثر کس کس پہ نہیں ڈالا؟ جانوروں پہ، چرند پہ، پرند پہ، ہر ایک پہ ڈالا۔ ایک جنگ میں بچوں کو جو ہے ماں سے الگ کر دیا گیا، وہ کیا ہے، وہ پرندے الگ الگ ہو رہے ہیں، آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے، جا کے جو ہے اس کے ماں کے ساتھ رکھ دو۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ کی نبی کی جو رحمت ہے وہ بڑی بہترین ہے۔ اور یاد رکھو، جس کے اندر جذب رحمت نہیں ہوتا وہ بدبخت ہے۔ آپ نے کہا لا تنزع الرحمت الا من شقی، اور ہمیشہ ہر بات پر پکڑ کرنا، سختی کرنا، یہ قوم عاد کی سنت ہے یہ۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اب آئیے دو سورے ہمارے پاس ہیں، اس میں جو اہم چیزیں وہ بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الحج، یہ ارکان اسلام میں ایک رکن ہے حج، یہ مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ 15-20 سال پہلے بڈھے لوگ حج کو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ امت میں کیا کیا، بیداری لایا ہے، نوجوان جا رہے ہیں۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کرنے کے، عمرہ کرنے کی طاقت دی ہے، آپ اچھے ہٹے کٹے ہیں، گڑگے میں درد نہیں آیا، آپ اپنے کپڑے بدل لے سکتے تو پہن لے، اپنے گھر والوں کے ساتھ حج کو جا کر آ جاؤ، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ مگر اب تو عمرہ اور حج بہت کمرشل ہو گیا ہے، 1.5 لاکھ روپے دینا حج کو، عمرے کو جانا بولے تو، اور حج کو جانا بولے تو اگر کسی اس میں جائیں گے آپ تقریباً 6.5 لاکھ 7.5 لاکھ روپے ہے۔ ہم لوگ تو جب حج کرے 2001-2005 میں 1000 ریال لے کر چلے گئے تو ماشاءاللہ پورا حج ہو جاتا تھا، کتنا آسان تھا ملک فہد ملک عبداللہ کے زمانے میں۔ مگر آج جیسے دنیا بدلی، سعودی بھی بدلا، لہٰذا یہ حج جو ہے ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ ہر سال حج کو جاتے، اور حج کو جا کر واپس آنے کے بعد حاجی لگانا بدعت ہے۔ ایک مرتبہ کرے تو حاجی، دوسری مرتبہ کرے تو حاجی، 3 مرتبہ کرے تو الحاج۔ کہاں سے آیا؟ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ 50 پہ 3 حج کرے ہیں، لگا سکتے ہیں نا حاجی؟ نہیں، ضرورت نہیں، حاجی نہیں۔ اور حج کو گئے تو لمبے لمبے شالاں دل لینا، وہ دعوت کرنا، کھانا کھلاؤ۔ آپ حج کو گئے تو بعض گھر والوں کو معلوم نہیں ہونا، یہ اچھا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ آج کل تو لوگوں کو اتنی سستی شہرت ہے، کوسا تو بھی احرام پہن لگو، کوسے تو بھی اسٹوڈیو میں جا کو پیچھے مکے کی فوٹو رکھو، پکڑ لیتے میں حج کر لیا ہوں۔ ایسی چیزیں میں دیکھتی آج ہمارے پاس نہیں۔ حج اگر ہو گیا تو بار بار حج کرنے مت جاؤ، یاد رکھو حج میں مرتبہ کر لیے، اس کے علاوہ اپنے خاندان میں یتیموں کا کفالت کرنا یہ اہم ہے۔ لہٰذا ہر سال حج کو جانا یہ اچھی بات بھی نہیں ہے، لیکن حج اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کرتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے وہ۔ لہٰذا اس صورت میں اللہ نے پہلے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعہ، کہا کہ قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ جانتے ہیں بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زلزلے زیادہ ہوں گے۔ ہو رہے زلزلے، کیسی کیسی حالت کے زلزلے دیکھتے ہیں۔ کوفہ میں، بصرہ میں زلزلہ آیا، اب بھی آ رہا ہے، سمندر میں زلزلہ آ رہا، اسے بولتے ہیں سونامی۔ ایسا ہے، ویڈیوز دیکھیں گے آپ، انڈونیشیا کی ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، زلزلہ آیا، لوگ ایسا ہو رہے ہیں، بعض لوگ تو نماز کے درمیان میں بھاگ گئے، مگر ماشاءاللہ اس امام کی داد دینا، ہلا پوری مسجد ہلی، ستون ہل رہے ہیں، نماز چھوڑا نہیں بندہ۔ ایسے ہونا ہم، نماز اور کچھ بھی ہو، لہٰذا زلزلے آتے کیوں؟ اللہ بتاتا ہے لوگوں جس زمین پر تم رہتے ہو یہ زمین میری ہے، اگر تم نافرمانی کرو گے تو یہ ہر مائکرو سیکنڈ حالات آسو اللہ کیا مطلب ہوتے ہیں۔ لہٰذا زلزلے جب آتے ہیں تو ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ لوگوں اللہ سے توبہ کرتے رہو، گناہ میں مت پڑو۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ زلزلہ قیامت سے پہلے بھی آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا جیسے کہا۔ اس کے بعد تخلیق انسانی کے مراحل ہیں۔ آپ جانتے ہیں عورت کو جب ڈیلیوری ہوتے تو اسے ہر مہینے عورت چیک کرتی ہے، اور ڈیلیوری ہوتے وہ نرس بھی اور عورتیں سب رہتے، مگر کوئی بھی آج تک وہ مرحلہ دیکھ کر ایمان نہیں لایا۔ کافر دیکھو ڈاکٹر ہے،
یہ کیا ہے؟ بچہ جننا سب میں کیا ہے، ایک عام عادت سی بن گئی ہے۔ دیکھو بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکل رہا تھا بڑی تکلیف سے آتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ پیدا ہونے کے بعد عقیقے کی طرف توجہ دلائی۔ لوگ کیا کرتے، بچہ پیدا ہوا تو وہ نام رکھنے کے واسطے ڈبہ لے کے اور لڈو لے کے اس کے اوپر جو ہے نام لکھ کے ایسا کیا کہ یہ خرافات کرتے، سستی شہرت کرتے۔ نہیں کرنا، بچہ پیدا ہوا 7ویں دن عقیقہ کرو۔ بعض علماء نے کہا نہیں ہوا تو 14ویں دن کرو، نہیں ہوا تو 21 دن کرو، بلکہ بعض علماء تو اجازت دیتے کہ جب چاہے کرو، مگر ہمارے پاس ویسے نہیں ہے۔ 900 کا ولیمہ اس میں لا کے جو ہے عقیقے کی دعوت بکرے کھلا رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ قربانی میں عقیقے کو جوڑتے ہیں۔ عقیقہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا، قربانی ہر سال ہوتی نا، تو کئی لوگ اس میں جوڑنا۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی تو عقیقہ کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عقیقہ کرنا فرض ہے، اگر آپ قرض لے کر قرض کو ادا کر سکتے بولے تو عقیقہ کرو۔ کچھ نہیں ہے، بہت آسان، آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں عقیقہ کیسا کرنا۔ 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ہر مہینے 2000 روپے سیو کر کے دو۔ کتنے ہوئے؟ 18,000۔ 18,000 کو بکرے نہیں ملتے؟ آرام سے ملتے۔ لڑکی ہوئی تو ایک پیسے اور بچتے، لڑکا ہوا تو ابھی 2000 ڈال کو 10,000 بکرے آرام سے آ جاتے۔ انسان اگر عمل کرنے پر آیا ماشاءاللہ آرام سے عمل کر سکتا ہے۔ یہ عقیقہ بہت بڑی جو ہے کیا ہے، سنت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن حسین رضی اللہ عنہما کے نواسوں کا جو ہے کیا کیا تھا، یعنی عقیقہ کیا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا نا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ یہ کیسا ہوتا ہوگا؟ 4 مہینے تک رہتا، 5واں مہینہ آتا، 6واں مہینہ آتا، پورے پیٹ میں ماشاءاللہ گھومتا۔ اس کم جگہ سے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے سر سے پیدا کرتا، دیکھو پیروں سے بھی پیدا نہیں ہوتا، سر سے بچہ پیدا ہوتا۔ لہٰذا یہ جو آتا ہے نا، یہ چیز، یہ مراحل عورت کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنتے وقت عورت جو مر جاتی نا، اللہ کی نبی نے فرمایا شہادت کا درجہ ہے اسے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا ایک آدمی ماں کو اپنی جو ہے اوپر اٹھا لیا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، قریب جا کے پوچھے کیا تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیے کیا؟ تو نے بولا ہاں، تو بولے ہو ہی نہیں سکتا، تمہاری ماں نے جننے کے وقت جو درد برداشت کیا اتنا درد بھی تم اس کا برداشت نہیں کر سکتے، اس کا جو ہے کیا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا بچہ بنا کر نکالتا ہے، جوانی ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو مراحل بتا کے بتاتا ہے تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ قیامت کے دن مطلب خبروں سے نکلنا اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے۔ اس کے بعد کہا ہری زمین ہوتی ہے، اللہ سبحانہ آخرت کو ثابت کرتا ہے۔ اور یہ چیز رمضان میں ہم دیکھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شرطی یا عبادت کرتے ہیں، صرف رمضان میں آتے ہیں، نہیں دستے، وہ اس آیت کی اس دن میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا جو رب رمضان کا ہے وہی رب شوال کا بھی ہے، تو رب رمضان میں عبادت کر لینا اور اس کے بعد چلے جانا میں سمجھتا ہوں مومن کی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے میں لگی ہوئی ہے۔ کیا مطلب اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے اہل علم نے کہا کہ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ حقیقت میں سجدہ ہی کر رہی ہے۔ کیسا معلوم ہوتا؟ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، سورہ رحمن میں اللہ فرماتا ہے، دیکھو درخت بھی سجدہ کرتا، ستارے بھی سجدہ کرتے۔ ترمذی کی روایت آتی ہے ایک صحابی کیا کرے، وہ سجدہ کر رہے تھے، پیچھے سے ایک درخت آ کے سجدہ کر رہا ہے۔ کیسے ہوگا؟ درخت سجدہ کر رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، وہ صحابی سنتے ہیں، سجدہ کیا، پیچھے آ کر سجدہ کے دعا پڑھ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر آپ نے واقعے کو صحیح فرمایا، تو آپ نے فرمایا صحیح واقعہ ہے۔ اس میں بندہ بولتا ہے اللہ تو میرے سجدے کو ویسے قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد کو سجدے کو قبول کر لیا تھا۔ لہٰذا بعض علماء یہی بولتے ہیں کبھی کبھی وہ چٹان کیا ہوتی ہے، جب اوپر رہتی ہے نیچے آ جاتی، کیا بولے تو سجدہ کر لے کے لڑک آتی، وہ سجدہ نہیں سمجھ میں آتا کیسا ہے، تذیل کیسے نہیں سمجھ میں آتا۔ لہٰذا ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، سجدہ کر رہی ہے، لہٰذا سجدے میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، خوب دعا کرنا چاہیے۔ اب خوب دعا کر رہے تو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، الگ سے سجدہ کرتے نہیں کرنا، نفل نماز پڑھو اس سجدے میں دعا کر لو، الگ سے جا کے ایسا کر لیتے ہاتھ
غلط ہے یہ، ہاتھ ایسے ہی رکھنا، اور فرض نماز میں جلدی اٹھ جانا جب امام اٹھے، نفل میں آپ سجدہ کرو عربی میں جہاں تک ہو سکے۔ ماشاءاللہ ابن عثیمین اور عبداللہ جوہل عمری مدنی حفظہ اللہ جامعہ دارالسلام کے ناظم ہیں، ان سے پوچھا گیا تو ماشاءاللہ اس حد تک اجازت دیے نفل نمازوں میں اگر آپ کو عربی نہیں آتی اردو میں بھی ماشاءاللہ دعا کر سکتے ہیں، بالکل اجازت ہے آپ کو اپنے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، مختلف زبانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لہٰذا ہمیں دعا یاد کرنا چاہیے۔ میں تو جب گئے نا مکہ مدینے میں 5 سال رہے، کوئی دعا یاد نہیں کیا میں، دعا سن کے یاد ہو جاتی، لہذا بچوں کو بھی سدیس کی شورین کی اتنی دعائیں ہیں MP3 میں ڈال کے دیے، گھر میں لگا دیے، چلتے رہتی وہ، لہٰذا تاخراتوں میں ہمیں خود دعا کرنا، دعا سننا، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کعبۃ اللہ کی تاریخی چیزوں کے بارے میں کہا، اے اللہ، اے ابراہیم دیکھو تم کیا کرو، میرے گھر کو پاک کرو۔ سوال یہ ہے، دیکھیے اہم سے، حج عمرے کو جانے والے لوگ کیسے کیسے ہوتے ہیں، کیا ہے اس میں بدعتی بھی ہے، خرافی بھی ہے، مشرک بھی ہے، حج کو جاتے مگر توحید نہیں سدھرتی۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر کسی بندے کا عقیدہ توحید مکے میں نہیں سدھرا تو کہیں اور سدھرنے کا چانس ہے؟ مدینے میں گئے وہاں بھی سدھرتی نہیں۔ ہمارے ایک استاد ہیں ابھی الحمدللہ زندہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، یہ جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچیری کے امیر ہیں، شیخ انیس الرحمان صاحب۔ کون بولا تو وسیع اللہ عباس صاحب کے استاد ہیں۔ تو انہوں بول رہے ہیں میں ایک دن حج کو گیا تو طواف کر رہا ہوں، یہ ایک عورت پوچھتی ہے حضرت کس کی خبر، یہ کعبۃ اللہ کے اندر خبر ہے، سمجھ گئی ہے، اور یہ پوچھتی ہے ہمارے پاس خبروں میں سے بھی ہرے چادر چڑھاتے نا، یہ کالی چادر چڑھا کو ہے نا، کیسا یہ۔ اور حج کو جو لوگ جاتے نا ان کو جو کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں، جو علماء ان کو گائیڈن کرتے ہیں، انہوں خود بدعتی ہوتے ہیں۔ اب حاجیوں کے درمیان کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں، اور بنگلور میں کوئی زین العابدین رشادی ہیں، ادھر ادھر ہیں، دیکھتے ہیں حج میں آپ لوگ حج کو گئے تو کسی اہل حدیث ٹور ٹریولز کے پاس جاؤ، اب میں الحمدللہ کرناٹک بہت آ گیا ہے، یا کسی عالم کی نگرانی میں جاؤ، ان کے درمیان جو کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے مطاف میں نیچے قبریں ہیں۔ اب ان کو وہ طواف کرتے ہوئے ڈر ہوتا، کہاں انبیاء کی خبریں، کہاں انبیاء کی خبریں، ثبوت ہی نہیں کچھ بھی اس کا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں توحید یہ بہت بڑا اہم ہے۔ الحمدللہ جو لوگ سعودی کو جاتے ہیں واپس آئے، انہوں ریال کمائے، گھر منے، وہ چھوڑ ڈالو، لیکن توحید لے کر آئے نا، یہ خود سعودی کو جانے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ بڑے بڑے علماء کو دیکھیں، معراج ربانی حفظہ اللہ، یہ وہ، ہم خود ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں پکا بدعتی تھا، ماشاءاللہ گیا سعودی کو، جالیات میں ماشاءاللہ علماء کے درود میں بیٹھا، توحید پرست بن کے ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی لے کر آیا۔ ان کو ہم بولتے تمہیں گئے نہ وہاں، تم کو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ توحید پرست بن گئے تم۔ یہ سعودی عرب کا بہت بڑا کارنامہ ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اس میں بہت بڑے فائدے بھی ہیں۔ قربانی کے حکام بتائے گئے۔ یہ قربانی میں ایک چیز آپ دیکھیں گے، ایک چیز کیا بولے تو قربانی جو ہوتی ہے وہ اصل میں ہم اس کو کیا کرنا، عبادت سمجھ کے ذبح کرنا چاہیے۔ اس میں 3 حصے کرنا کیا نہیں کرنا کیا، اس بارے میں جو حدیث صحیح وہ ضعیف ہے، بعض اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ لہٰذا تھوڑا گوشت اپنے لیے رکھو، فقراء و مساکین کو رکھو۔ اب ہمارے پاس ہوتا کیا، میں خالہ کو دینا، مجھے خالہ دیتی، وہ چھوڑا ATM جیسا ہے یہ ہمیں ان کو دیا، انہیں ہم نہ جائے، ویسا نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے، گوشت یہ ہے، مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بکرے کا گوشت خرید کے کھا نہیں سکتے، ان کو کیا کرنا، قربانی کر لینا، فقراء و مساکین قریوں میں لے جا کے بانٹ دینا ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے پورا گوشت دے بھی سکتے لگ سکتے، لیکن قربانی کی گوشت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس اتنا ضائع کرتے اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے نام، ایک حج کرے اللہ کے نبی، حج کر کے جابر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، مدینے سے مکہ، مکے سے مدینے تک پورا لئی بتاتے ہیں ماشاءاللہ، پوری تشریح کرے جابر رضی اللہ عنہ۔ تو کہتے ہیں مدینے سے قریب ہوئے، آپ نے فرمایا وہ قربانی کا گوشت کہاں ہے؟ اس زمانے میں فریج تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو صحابہ اکرام پتہ نہیں کیسے محفوظ فرماتے تھے قربانی کا گوشت کتنے دنوں کے بعد ملا رہے گا۔ مدینے کے قریب آتے پوچھنا گوشت ہے؟ تو اللہ کے نبی سے فرمایا ہاں گوشت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پیش کیا گیا، لہٰذا قربانی گوشت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، صدقے کا مال دے سکتے، اس میں
قربانی کا گوشت بھی غیر مسلم کو دے سکتے، کیا بولے تو وہ کھائے گا تو کیا ہوگا، وہ پاکیزہ گوشت مبارک گوشت ہو سکتا ہے، اسلام لانے کا ذریعہ بھی بن جائے۔ اس کے بعد توحید کے بارے میں بات آئی، اور کعبۃ اللہ کا نام ایک نام آیا البیت العتیق، عتیق بولے تو پرانا، اور بولتے کعبۃ اللہ ایسا ہے جہاں کوئی بھی گیا تو اللہ تعالیٰ اگر وہ تکبر کرنے والا کی گردن کو اللہ توڑ دیتا ہے۔ ابرہہ آیا، ڈپلیکیٹ بنایا تھا کعبۃ اللہ، یمن میں حملہ کرنے آیا، عبد المطلب کعبۃ اللہ کے کیا تھے، متولی تھے، حالت کفر و شرک میں تھے، تب بھی اللہ نے ابابیل کے ذریعے ماشاءاللہ اس کی کیا کی، بڑے پرند جو ہے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی۔ ایک بات یہ بھی ہے، حج میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ توحید نظر آتی ہے آپ کو، کہیں بھی جاؤ لا الہ الا اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر، قل ان صلاتی و نسکی، کہیں بھی جاؤ حج میں توحید ہی توحید ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کو گیا، اگر اس کی توحید نہیں سدھری، اسی لیے کہا اس کا حج مبرور نہیں ہو سکتا۔ عرفے کی دعا دیکھو، لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا میں کیا، میرے سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ہر نبی نے جو دعا کی عرفے کے دن اس میں بھی توحید کا ماشاءاللہ ذکر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا، اللہ نے یہ کہا کہ جانوروں کو کاٹ کر کے یہ کفار مکہ جانوروں کا خون لے جا کے کعبۃ اللہ کے دیواروں کو لگاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے جذبے کو دیکھتا ہے۔ یہ بھی آج کافروں میں ہے، آج یہ کیسے جانوروں کو چھاٹا جاتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں اسلام دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد ہیں، جانوروں کو چھاٹنا دہشت گرد نہیں کیا؟ ایسا دیکھتے ہیں وہ تو رونا آ جاتا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، وہ کیا ہے، جانور کو ذبح کرو تو اچھے سے ذبح کرو، اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو، ایک جانور دوسرا جانور کو ذبح نہ کرو۔ اسلام جانوروں کے جذبات کا اتنا لحاظ رکھتا ہے، دوسرے مسلک والوں کو دیکھتے غیر مسلموں کو وہ زور سے چھاٹتے مندر کے سامنے، اس کا سر دھڑ سے الگ کرے، وہ گائے کا سر یا بکرے کا سر لے جا کے بتوں پر لگاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارے پاس ذبح کا یہ احسان، جانوں کا یہ احسان، پھر بھی نعوذ باللہ ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاں ہمارے اوپر دہشت گرد ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد کی اجازت کب ہوئی۔ جہاد اصل میں کیا ہے، وہ اسلام کا ایک فرض ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، وقت ہیں، لہٰذا اس کے بارے میں کبھی غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی، اور اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ کتنی قومیں ہلاک ہوئیں، اور اللہ نے یہی بتایا کہ کفار مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو ان پر غالب آ جاتے تھے، اور اللہ نے یہ بات یہ بھی کہی، لوگوں جب ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے ملت کو لازم پکڑو اور زندگی میں ہمیشہ کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے رہو۔ ایک 5 منٹ میں سورۃ المؤمنون میں جو چیزیں ہیں وہ بیان کریے، اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اور مومنوں کے اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ وہ سورہ لقمہ اس میں بھی ہے، آل عمران میں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ مومن کامیاب ہو گئے جو کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو بیکار باتوں سے دور رہتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس بارے میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنا مومن کی صفت ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا متقی کی صفت ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا میں جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اور دیکھو اللہ کی نبی وہ خطبہ حجۃ الوداع میں لاکھوں صحابہ آپ کے سامنے اس میں کہا، لوگوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ یاد رکھو زنا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو آدمی اپنے جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ معلوم نہ واقعہ 3 آدمی جو چلے گئے تھے غار میں، اس میں ایک نے کہا چاچا کے بیٹے کے ساتھ میں زبردست زنا کرنے چلے گا میں، انہیں بولی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اے اللہ میں تیری خاطر یہ برائی چھوڑا، اگر تجھے پسند ہے تو اللہ چٹان کو ہٹا دے، مطلب غار کے منہ سے ہٹ گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جو زانی ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس سے آپ نے فرمایا جہنم میں لوگ 2 وجہ سے جاتے، کیا کیا وہ، ایک تو زبان اور دوسرا کیا ہے، شرمگاہ کا غلط استعمال۔ شرمگاہ کی حفاظت ہوگی کیسے؟ فرمایا سب سے پہلے آدمی کا تقوی ہونا، دوسرا آنکھوں کی حفاظت۔ اسی لیے دیکھو سورہ نور آئے گا کل، اللہ فرماتا ہے اے مومن مردو اپنے جو ہے نگاہوں کی حفاظت کرو، تو بعد میں ذکر ہوا شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔
مومن مردوں کو عورتوں کو الگ الگ حکم دیا گیا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں شرمگاہ کی آنکھوں کی اگر کوئی آدمی آنکھوں کی حفاظت کر لیا نا ماشاء اللہ اس کی شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے شرمگاہ کی حفاظت اگر کرنا ہو تو گندی تصویروں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ اور ایک یہ بھی ہے وقت پر شادی بھی کر دینا۔ آپ نے کیا کہا اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم شادی کر لو گے تو تمہاری شرمگاہ بھی محفوظ، تمہاری نظر بھی محفوظ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے کہا اگر کوئی شادی شدہ آدمی، مسلم کی روایت ہے، کسی عورت پہ نظر پڑ گئی اور انہیں اچھی لگ گئی، آپ نے فرمایا نگاہ کو نیچی کرو، گھر کو جا کر اپنی بیوی کی ضرورت پوری کر لو۔ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں آج تو یہ علاج دنیا والوں کو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتی وہ دیکھ لے تو وہی حضرت ہمارے اندر بیٹھ جاتی۔ خالی ہمیں تصویر ہمیں دیکھتے دیکھتے نعوذ باللہ ہمارے شرمگاہوں پر نعوذ باللہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کی، اپنے گھر میں تمام چیزوں کی جو ہے حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ زیتون کے تیل کے فائدے بتائے گئے، بہت فائدہ ہے زیتون کے تیل میں۔ ایسا فائدہ ہے جہاں درد ہوتا ہے ماشاءاللہ اگر لگائے تو درد کم ہو جاتا ہے۔ پھنسی وغیرہ آتی ہے اس پر لگانے سے بھی الحمدللہ جو ہے زیتون کا تیل کام آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اے رسولوں کی جماعت ہمیشہ پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ اور کیا کرو، نیک عمل کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ ہی کا کھاتے تھے، لہٰذا خودداری سے انسان کو جینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے حضرت مریم کو بھی حضرت عیسیٰ کو بھی ربوہ، یہ اونچی جگہ پر ہم نے کیا ان کو ٹھکانہ دیا۔ اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا نا، انہیں کیا کیا معلوم ہے، یہ پاکستان میں ایک جنت بنایا تھا انہیں، اس جنت کا نام ربوہ رکھا تھا، ٹرین بھی تھی اس میں، جنت میں ٹرین رہتی۔ اور کیا کیا جنت میں حوراں بولے تو کوسے کی خوبصورت عورتوں کو پکڑ کے لاکھ اس میں رکھ دلا تھا، شراب پلاؤ سب کرو، ثناء اللہ امرتسری سب جا کر دیکھیں وہ جنت ہو۔ تو اس کے بعد جب اس کو وہاں سے نکالا گیا، مر گیا، یاد رکھو جو حقیقی نبی ہوتا ہے نا اس کی موت اچھی ہوتی ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی لوز موشن میں آ کے لیٹرن میں الٹا مرا، اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا نبی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ قیامت کے دن جو ہے کیا ہوگا انجام، اور یہ بھی کہا کہ شیطان کے حملوں سے بچنا چاہیے۔ یہی بتایا گیا کہ کس کا اعمال نامہ وزن ہوگا، کس کا اعمال نامہ جو ہے برا ہوگا، اور جو لوگ جن کا اعمال نامہ برا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم میں جب جائیں گے، ذرا بھپکا رہتے وقت جہنم کو یاد کر لو، اللہ نے فرمایا آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، ایسا ہوگا کہ جھلسانے سے نعوذ باللہ ہونٹ کٹ جائیں گے۔ پوچھا جائے گا ہماری آیتیں تم پر نہیں پڑھی جاتی تھی کیا، تو وہ بولیں گے اے اللہ ہم گمراہ تھے۔ اور ہمارے پاس بھی اجتماعی دعا کا بڑا مذاق ہو گیا ہے۔ میں نے ایک امام کو دیکھا وہ دعا پڑھ رہا ہے ربنا غلبت علینا شقوتنا، ایک جگہ دیکھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا پڑھا لوگ پیچھے آمین بول رہے ہیں۔ اور ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایسا ہوا جے پی نگر کے فورد اللہ کی مسجد میں چچا زاد بھائی کے ساتھ میں گیا تھا، تو وہ دعا پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا، ان کو ایک چیٹھی لکھی، میں تو نہیں ملا، چچا زاد بھائی ذریعے پہنچایا، اللہ اکبر، وہ امام صاحب رو کر چیٹھی کو ہاتھ لگا کے بولے کہتے اتنے دنوں میں جہنم کے دعا پڑھتا تھا نا، مجھے نہیں معلوم تھا نا۔ لہذا یاد رکھو قرآن میں جہاں کہیں ربنا ہے وہ دعا نہیں ہے، جہنمیوں کی یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کفار مکہ اور جو ہے اللہ کی نبی کا صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے کافرو جو بندے دنیا میں میرے خاطر صبر کرتے تھے ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ آخر میں کہا گیا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اپنی زندگی کا غلط استعمال مت کرو، ایک دن تمہیں ہمارے پاس آنا ہے۔ آخر میں کہا کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، توحید کی ہزاروں دلیلیں ہو سکتی ہیں۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔